والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق اللہ العظیم. دیکھو پچھلے 2-3 ہفتوں سے تقویٰ کے متعلق بات چل رہی ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقویٰ. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، اپنے آپ کو اس سے بچا لینا. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہو. اس سے پتہ کیا چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر صرف کاموں میں نہیں بلکہ باتوں میں بھی ہے. افعال و اقوال دونوں کے اندر ہے، کاموں میں بھی اور باتوں میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، اور ایسی باتیں زبان سے نہ نکالے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو. ان دونوں کا نام تقویٰ ہے. اور دیکھو زبان ہے نا، بڑے اثر رکھتی ہے. انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نا تو زبان کی حفاظت کی وجہ سے اس کے پورے کاموں کے اندر بھی طبیعت پر بھی اثر رہتا ہے. جو انسان اپنی بات کو سوچ سمجھ کر بولتا ہے، غلط بات زبان سے نکالنے سے ڈرتا ہے اور صحیح بات اور تحقیق کے ساتھ بات کہتا ہے تو اس کی زندگی بھی اس طریقے کی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہر چیز میں، چاہے ہمارے کام ہو، چاہے ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں، چاہے ہمارے دل و دماغ کی سوچ ہو، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر یہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک پردہ پوچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقاکم، کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے. اور میں نے بتایا ڈر کا نام کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یعنی جو گناہوں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بچانے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار لوگ وہ ہیں. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہماری مراد یہ نہیں تھی سوال کرنے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو تم دوسرا سوال کر رہے ہو. بولے حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں اور خلیل کے ہی بیٹے ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق وہ بھی نبی ہے، اور حضرت ان کے پردادا حضرت ابراہیم وہ بھی نبی ہے. کہ یہ 4 پشتوں سے ان کی نبوت چلے آ رہی ہے. یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ معزز ہے گھرانے کے اعتبار سے. پھر کہ اللہ کے رسول ہماری یہ بھی مراد نہیں ہے. تو اچھا تو عرب کے خاندانوں کے متعلق، ہاں عرب کے خاندانوں کے متعلق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے سے پہلے جو معزز تھے اور ایمان لانے کے بعد بھی وہ معزز ہی رہے گے اذا فقہوا، لیکن کب؟ جبکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، دین کے مطابق چلے تو شریعت کے اندر ان کا وہ مقام رہے گا. یعنی شرافت جو خاندان سے ہوتی ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ وہ شرافت اس کی گرا دی جاتی ہے، نہیں. شریف خاندان کے ہر خاندان کی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس خاندان میں وہ خوبی اس کے اندر آ ہی جاتی ہے. کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، کچھ برائی خاندان کی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ برائی لے کر ہی آتا ہے، خاندانی برائی ہوتی ہے. تو جو شریف گھرانے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی شرافت برقرار ہے. لیکن کب برقرار ہے؟ کہ وہ ساتھ میں ایمان کی سمجھ، اسلام کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کرے اور اس کے مطابق چلے، یعنی تقویٰ حاصل کرے. خلاصہ تو دیکھو جہاں بھی دیکھو ملا جلا کے ایک ہی بات آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جس کے نزدیک زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ معزز ہے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ کہ تمہارے اندر میں سب سے زیادہ اکرام اور عزت والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے ہوں وہ سب سے زیادہ معزز لوگ ہیں، قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ڈر رکھتے ہیں گناہوں سے بچتے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور گناہوں کے اثرات بھی بڑے خطرناک ہیں. ایک چھوٹا سا گناہ بد نظری، اس کے متعلق تو میں پچھلے سال تقریباً بد نظری پر 8-9 ہفتے مسلسل بیان ہوئے، اور بہت ساری حدیثیں قرآن کی آیتیں اس کے متعلق آئی تھی. لیکن ابھی ایک واقعہ بتا دوں، صرف ایک چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کے اوپر بری نظر ڈال دینا. اکثر تو گناہ بھی نہیں سمجھتے، راستے سے چلتے پیٹے ڈال دیتے. موبائلوں کے اندر غلط فلمیں دیکھنا، غلط فوٹوز دیکھنا ایک دم عام ہو گیا، اس کو کوئی برا سمجھ ہی نہیں رہا. لیکن یہ کتنا خطرناک ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤ، علماء سے سنا ہے واقعہ کہ لاہور کے اندر 3 بھائی تھے جو مدرسے کے اندر بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. اب بڑی کتابیں پڑھانے والے کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے 24 گھنٹے کائیں میں نکل رہے قال اللہ قال الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے، اللہ کے رسول یہ فرماتے، لوگوں کو نصیحتیں کرنے میں پوری زندگی جا رہی ہے. ہم تو جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیان سناتے ہیں بس، اور ان کے تو 24 گھنٹے بچوں کو پڑھانے میں اور کتابیں پڑھنے میں، بچے پڑھانے میں کتابیں پڑھنے میں نکل رہے. اور نماز پابندی سے ہو رہی ہے، روزے ہر چیز دین کا کام پابندی سے ہو رہا ہے. لیکن واقعہ علماء سے سنا، یہ 3 بھائی تھے اور تینوں بڑے مدرسے میں پڑھا رہے، 24 گھنٹے دین کی خدمت کر رہے. لیکن دیکھو گناہوں کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے بتاؤ. ان میں سے بڑے بھائی کے انتقال کا وقت آیا، بالکل آخری وقت، اور بستر پہ پڑے ہوئے. رشتہ دار آئے ہوئے، قریبی رشتہ دار، تعلق والے آئے ہیں، بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بیٹھے ہیں کہ بھائی حضرت کا آخری وقت ہے. اب بالکل جان نکلنے کے وقت میں انہوں نے کیا کہا، بھائی قرآن لاؤ. لوگوں نے قرآن لے کر آئے تو کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں مرنے کے وقت میں کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا. کیا کہہ رہے؟ میں اس کتاب کو مانتا نہیں ہوں، یہ کہا اور ان کی جان نکل گئی. سوچو آخری وقت، بالکل مرنے کا وقت، پوری زندگی دین کی خدمت کی، پوری زندگی لوگوں کو نصیحتیں کی، بچوں کو نصیحتیں کی، قرآن کریم کی تلاوتیں کر رہے، قرآن پڑھ رہے، تفاسیر پڑھا رہے، ترجمے پڑھا رہے، احادیثیں پڑھا رہے، پوری زندگی عمل میں گزری. آخری وقت میں موت کیسی آئی کہ کیا کہہ رہے، میں اس کتاب کو نہیں مانتا، یعنی قرآن کریم کو نہیں مانتا. خالص کفر پر مرایا، ذرے کے برابر بھی کفر میں شک نہیں ہے، ملاوٹ والا بھی نہیں ہے، خالص کفر، ایمان ختم. موت کے وقت لوگوں پر بڑا اثر ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، بڑا اثر ہوا، یہ کیا حالت ہو گئی. سارے لوگوں میں چرچا، بڑے بڑے لوگوں میں چرچا. اب زندہ بھی نہیں کہ بھائی آخری وقت جو سمجھا بجھا کہ ان کو ایمان پر لا سکے، ختم ہو گیا معاملہ. لوگوں میں خوب چرچا چلی، تھوڑے دن کیا چرچا ختم ہو گئی. پھر کچھ سال گزرے، ان کے دوسرے نمبر والے بھائی تھے، ان کے مرنے کا وقت آیا. وہ سوئے، وہ واقعہ لوگ بھول چکے بڑے بھائی کا. اب یہ بستر پہ لیٹے ہوئے دوسرے بھائی، ان کا آخری وقت آیا، بالکل مرنے کا وقت. قریب وہی رشتہ دار سامنے آئے ہوئے، بڑے بڑے بزرگ آئے ہوئے، کیونکہ یہ بھی وقت کے بڑے عالم، اور ان کا بھی کام کیا، وہی بڑی بڑی کتابیں پڑھانا، لوگوں کو نصیحتیں کرنا، بچوں کو نصیحتیں کرنا، دین پر چلنا. آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ وہ قرآن لا. لوگوں نے قرآن لا تو بھی کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کتاب کو نہیں مانتا. ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ پاکستان لاہور کا واقعہ ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب لوگوں میں وہی چرچا، کیا بات ہے، بڑا بھائی بھی اسی طرح گیا، دوسرے نمبر والا بھائی بھی اسی طرح گیا. لوگوں میں چرچا، لوگ پریشان. اب جو تیسرے نمبر والے بھائی تھے چھوٹے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرا بڑا بھائی بھی اسی طرح گیا، دوسرے نمبر والا بھائی بھی اسی طرح گیا، کہ میری حالت بھی یہ نہ ہو. وہ بیچارے کسی بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا رہے، اللہ والوں کے پاس جا رہے، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ کے رو رہے کہ اللہ میرا حصہ ایسا نہ ہو. ایک دن عشاء پڑھ کے اللہ کے سامنے رونے بیٹھے، روتے 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 آنکھ لگ گئی. اسی حالت میں ان کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، میرے دونوں بھائی اتنی پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، اور آخری وقت پر کفر پر مرے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نظری کرنے والا ایمان پر مر سکتا ہے؟ تمہارے دونوں بھائی بد نظری کرتے تھے، نگاہ پہ گناہ کرتے تھے، شہوت سے لڑکیوں کو دیکھا کرتے تھے. آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے موبائل پہ کیا کیا دیکھا ہے.
मोबाइलों पे क्या पोजीशनें चल रही है, हम सोचे। इतने बड़े लोग जो बड़ी बड़ी हदीस की किताबें पढ़ा रहे, कुरान की तफसीर पढ़ा रहे, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे, बच्चों को दीन की तरफ दीन सिखा रहे, 24 घंटे काला अल्लाह काला रसूल की सदाएं उनके कानों में पड़ रही है, पढ़ा रहे एक ही चीज, लेकिन एक छोटा सा गुनाह समझ रहे हम लोग, छोटा नहीं है, हम समझ रहे छोटा गुनाह क्या, बदनजरी करना, लेकिन इतना खतरनाक कि उससे मरते वक्त सबके सामने ईमान गया, अल्लाह ने इबरत का निशाना बनाया उनको। दोनों भाई की हालत है मौत में। सोचो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कितनी बुरी चीज है। मैंने इससे पहले भी कहा था ना, नेकी के काम अगर ज्यादा ना हो ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे पकड़ नहीं करेगा। कोई अगर जिंदगी में किसी कभी जिंदगी में नफल नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला नहीं पूछे नफल नहीं पढ़ा, समझ रहे बात को। लेकिन गुनाहों की पकड़ ये लाजमी है, गुनाहों की पकड़ होगी, अल्लाह तबारक व तआला गुनाह के ऊपर पकड़ जरूर करते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स वो है जो अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरने वाला। और अल्लाह का डर क्या है? गुनाहों को छोड़ देना। इसलिए हम हमारे खानदानी शराफत पर न जाए, अल्लाह ने ईमान दे दिया उस पर न जाए, हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे। तो इसलिए आज से एकदम तहिया करो। मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये बहुत खतरनाक फितना है। बाज मरतबा ऐसे देखने बैठे, कुछ दीनी चीज भी देखते हो तो अचानक ऐड आ जाती है ना, अचानक आगे फौरन हटा दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी छोड़ दी है कि पहली निगाह पड़े फौरन हटा ले, कोई गुनाह नहीं, बल्कि इस पर सवाल है, पता है ना इस पर क्या है। अगर रास्ते से जा रहे निगाह पड़ी फौरन हटा ले, क्यों हटाया, फौरन क्यों हटाया? दिल में अल्लाह का डर है, तो इस पर सवाब मिलेगा। बल्कि हदीस शरीफ मैंने बताया था कि मन नज़रा इला नहीं अन्नज़र सहमुम मस्मूम मिन सिहाम इब्लिस मन तरकहा मखाफती अबदलतहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बी। यह हदीस मैंने एक मरतबा बयान किया था इसके मुतालिक। तो इसका खुलासा ये कि बदनिगाह शैतान के तीरों में से जहरीला तीर है। ये इंसान इससे क्या होता है, हलाक। अगर कोई इंसान इससे छोड़ बच जाए, इससे अपने आप को बचा ले, हिफाजत कर ले, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला के डर की वजह से बदनजरी और गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर ईमान की मिठास देगा उसको, जो महसूस करेगा खुद। ये तो अगर पहली मरतबा निगाह पर फौरन हटा ले अल्लाह के डर से, इस पर तो सवाब है। हाँ, लेकिन लज्जत देके फिर देखने का, चलो देखो पूरा देखो क्या है, ये गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फितने से बचाए।